بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب از قلم یمنی واقعی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 5 سال بعد کمرے میں نیلگو روشنی پھیلی تھی۔ پورے کمرے کا گرے فرنیچر بلو لائٹ میں نیلگو لگ رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر کا بھی اختتام ہو چلا تھا۔ رات اپنے پر سمیٹ رہی تھی۔ بھاری بلو پردے سمیٹے ہوئے تھے۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے دل کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ سورج نکلنے لگا اور اس کی شعاعیں پھیل کر اس گلاس وال سے پار کمرے میں ہی بھی پہنچ رہی تھی۔ سامنے ہی ریشمی بستر پر وہ شہزادوں جیسی آن بان والا وجود سکون سے سو رہا تھا۔ سورج کی روشنی نے اس کے شفاف رنگت دلکش چہرے پر اپنا ڈیرا جمایا تو وہ تھوڑی ہی دیر بعد بے چین محسوس کرتا آنکھیں کھول چکا تھا۔ گرے چمکتی آنکھیں دھوپ کی روشنی میں سبزی مائل لگنے لگی تھی۔ وہ موبائل اٹھا کر شیڈول چیک کرتے ہوئے اٹھا اور شاور لے کر ڈریس اپ ہوا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے ٹھہر کر ایک ہاتھ سے اپنی سنہری مائل براؤن بال برش کرتا، دوسرے ہاتھ سے کلون سپرے کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ مکمل تیار تھا۔ گوگلز اٹھا کر باہر نکلا۔ ناشتے کی ٹیبل پر دادا دادی کو بیٹھا دیکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم آلریڈی لیٹ۔ ان دونوں نے مارننگ کس لیتا۔ وہ معذرت کرنے لگا اور فریش جوس کے 2 گھونٹ بھر کر گلاس رکھا اور ان کی آوازوں کو انسنا کیے باہر نکلا۔ شوفر نے اس کی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی جھک کر دروازہ کھولا تو وہ اندر جا کر بیٹھ گیا۔ گارڈز کی 2 گاڑیاں بھی ساتھ چلنے کو تیار تھیں اور وہ اس بات پر تیوری چڑھائے بیٹھ گیا۔ اسے شدید الجھن ہوتی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد سے اس کے دادا نے اسے پرائیویسی نصیب نہ ہونے دی تھی۔ اسے یہاں بھی اکثر ڈاش دے کر نکلنا پڑتا تھا، مگر یہ کام اب وہ کم کرتا تھا۔ وہ ایک بڑے خاندان کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت فیمس سنگر بھی بن چکا تھا، اور وہ سنگر صرف اپنے باپ کی ضد میں بنا تھا۔ اسے ماڈلنگ سے روکا گیا تھا اور پاکستان بھیجنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ الگ بات کہ وہ ان کے کہنے پر پاکستان نہیں آیا تھا، مگر وہ بات اب بھی درمیان میں تھی اور وہ ضد یہاں آ کر چند مہینوں بعد ہی اس صورت میں سامنے آئی تھی۔ اس کی ضد نے خان فیملی کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سیاہ تاریک کمرہ اس وقت رات کی سیاہی میں مزید ڈوبا ہوا تھا۔ وہ درد سے بھاری ہوتا سر پٹک رہی تھی۔ آنکھوں کو کھولا تب بھی سیاہی فرق محسوس نہ ہوا۔ اندھیرا بددستور قائم تھا۔ آنکھوں کو روشنی جانے نصیب ہو کہ نہ ہو کبھی۔ اس نے اپنے سر کے پاس بستر پر ہاتھ مارتے ہوئے موبائل اٹھایا اور اسے آن کرنے لگی۔ کانٹیکٹ لسٹ میں بس 2 ہی نمبر تھے۔ اسکرین کو تکتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اللہ بندے کے صبر سے بڑھ کر دکھوں کا بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے کہیں سنا تھا، اور اسے اس پر اتنا یقین تھا کہ وہ ہر بار اس تنہائی اور اندھیرے سے لڑ لیتی تھی اور سکون سے رہنے کی کوشش کرتی۔ بس یہ آنکھیں تھی کہ بھر آتی تھی، یہ دل تھا کہ سہما رہتا تھا، مگر سالوں کی اس تنہائی میں وہ جب بھی اس کا دم گھٹنے لگتا وہ اٹھ کر وضو کرتی، سجدے میں جھک جاتی۔ اندھیرے میں روشنی، بے بسی میں امید اور بے چینی میں سکون جیسی وہ نمازیں اور سجدے اس کا واحد سہارا تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا تو جسم میں تکلیف سی محسوس ہوئی، وہ نڈھال سی گر گئی۔ موبائل پر چیٹ کھولے وہ تکنے لگی۔ واٹس ایپ پر بھیجی گئی تصاویر اور ان میں کھڑا وہ پیارا سا لڑکا جو اسے تو بہت ہی زیادہ پیارا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، دن کے 4 بج رہے تھے۔ اسے اندازہ کبھی نہیں ہوتا تھا کون سا وقت بہتر ہے۔ ابراہیم، آپ کو پتہ ہے اصل تکلیف کیا ہے؟ جب آپ اذیت میں ہو مگر اسے نہ بیان کر سکے، نہ ہی برداشت۔ اس نے سرگوشی جیسی آواز میں بولتے ہوئے وائس میسج بھیجا۔ آواز میں بھاری پن پیدا ہو رہا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح انجان تھی۔ اس کا بھاری چکراتا سر اور درد سے ٹوٹتا وجود بخار میں جل رہا تھا۔ بچپن سے یہی تو ہوتا آیا تھا۔ اس نے موبائل والا ہاتھ گرا لیا۔ وہ نہیں دیکھ پائی کہ اس میسج کا 3 سیکنڈ کے بعد ہی سنا جا چکا تھا، اور آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس پڑ رہی تھی۔ کمرے میں نہ محسوس سا حبس تھا۔
جس سے اسے اندازہ ہونے لگا کہ گرمیوں کی آمد ہے۔ وہ اپنے اوپر ڈالی ہوئی موٹی چادر اتار کر کروٹ کے بل لیٹتی کرہ اٹھی۔ موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی تو میسج آیا ہوا تھا، کیا تم تکلیف میں ہو؟ وہ میسج پڑھتی جلملاتی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اسے پتا تھا دنیا میں اور کوئی جانے یا نہیں جانے ابراہیم کی تکلیف پہچان لے گا۔ وہ اس کے دور جانے درد جان لیتا تھا، بس اس کے درمیان فاصلہ تھا جو وہ طے کرنے سے قاصر تھا۔ ابراہیم، جب آپ بے بسی کی حد پار کر چکے ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے گلہ کرتے ہیں یا صبر مانگتے ہیں؟ اس نے پھولی سانسوں کے درمیان وائس ریکارڈ کر کے بھیجی۔ وہ کوشش کر کے اٹھنے لگی۔ قریب ٹیبل پر پانی کا بھرا ہوا جگ پڑا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے کندھے ٹکائے جگ سے پانی ڈال کر خشک ہوتے ہونٹوں سے لگا گئی۔ وہ ابراہیم کا جواب دیکھے بنا ہی جانتی تھی اس کا جواب صبر مانگنا ہوگا۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ اسے الگ کیسے ہو سکتا تھا؟ پانی سے حلق تر کر کے پھر سے لیٹ گئی۔ موبائل اٹھایا اور جواب نے اسے حیران کر دیا۔ گلہ کرتا ہوں اور اللہ صبر دے دیتا ہے۔ میں انسان ہوں، اپنی ظرف کے مطابق رویہ دکھاتا ہوں۔ وہ رب ہے، اپنی رحمت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ جلتی آنکھیں بند کی اس کے الفاظ سوچنے لگی۔ ہاں، اس نے بھی گلہ کیا تھا اللہ سے جب اسے کہا گیا تھا ابراہیم مر گیا ہے۔ وہ بہت روئی تھی، تڑپ تڑپ کر روتی تھی، اور اس نے اللہ سے شکوہ کیا تھا، اللہ مجھ سے سب لے لیتا، ابراہیم نہ لیتا، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسے ابراہیم مل گیا۔ سب کہتے تھے ابراہیم مر گیا ہے، مگر اسے پتا تھا ابراہیم زندہ ہے۔ وہ بازو میں چہرہ چھپائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے پاس اللہ سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں تھا۔ اسے اللہ کے آگے جھک کر سکون ملتا تھا۔ اسے اللہ کے ذکر پر تکلیف بھول جاتی تھی۔ اسے اللہ ہر بار مانگنے پر صبر عطا کرتا تھا، اتنا صبر کہ وہ ان اندھیروں میں بھی مطمئن رہتی تھی۔ اسے کیوں گلہ ہوتا؟ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اس کی عطائیں بھول جاتا ہے۔ وہ جو بن مانگے نواز دیتا ہے، وہ اللہ گناہوں پر ناراض ہو کر بھی نوازتا جاتا ہے، مگر جب کبھی وہ بندے کو آزمائے، جہاں کہیں تکلیف دے، کچھ لے لے، انسان نوازشیں بلائے شکوے کرتا ہے، روتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ رب کی عطا، اس کی رحمت، اس کا دیا سکون یاد رکھتی تھی، اور اس کی دی تکلیف کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیتی تھی۔ وہ بھی انسان تھی، مگر وہ ویسی بن کر رہنا چاہتی تھی جیسا اللہ چاہے، اور اسے یقین تھا ایک دن اللہ بھی اسے ویسی زندگی دے گا جیسی وہ چاہتی ہے۔ وہ درود شریف کا ورد کرتی آہستہ آہستہ سب تکلیف بھلائی نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ نیند سکون ہے اور چھٹکارا ہے ہر پریشانی اور تکلیف سے، اور نیند اللہ کا دیا ہی ایک تحفہ ہے۔ حنزہ ماں سے کہو اچھا سا کھانا بنائے، میرا اویم آ رہا ہے۔ خادم صاحب کی بوڑھی آنکھیں اویم کی بات کرتے ہوئے بھی چمک سے بھر رہی تھی۔ حنزہ نے اویم کے آنے کا سنا تو اس کی آنکھیں پھیلیں۔ خادم صاحب کو سب سے پیارا تھا، مگر ان کا پہلا نوازا تھا۔ ان کی جگہ ان کے دل میں سب سے الگ تھی۔ وہ جب بھی ملنے آتا، وہ یوں پرجوش ہوتے جیسے پہلی بار ملاقات ہونے والی ہو۔ حنزہ بھاگتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور اویم کے آنے کا بتایا۔ حنزہ کو اپنا یہ مغرور سا کزن کچھ زیادہ ہی پسند تھا۔ جب موڈ اچھا ہوتا تو مسکرا کر جواب دیتا تھا، اور اگر موڈ نہ ہو تو سوال کرتے جاؤ۔ یوں بن جاتا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اسے پہلاوا پسند نہ تھا، نہ ہی شور پسند تھا۔ اگر ایسا ماحول ہو تو اویم کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا کچھ نہیں تھا، مگر بس اتنا کرتا کہ ماتھے پر بل ڈالے خاموش بیٹھا رہتا اور جواب نہ دیتا۔ حنزہ نے ماں کو کچن میں بھیج کر جلدی سے پورا گھر، جو پہلے اس کی ماں کے سگڑاپے کا منہ بولتا ثبوت تھا اور صاف تھا، پھر سے تھوڑا بہت ڈسٹنگ کی۔ ابھی وہ ہال کمرے میں ڈسٹنگ کر رہی تھی، گیٹ پر دستک ہوئی۔ وہ آ چکا تھا اور آتے ہی سیدھا نانا کے کمرے میں پہنچا۔ حنزہ اور اس کی ماں سے مل کر وہ نانا کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے دیکھ کر ہی خوش تھے۔ آپ ریڈی ہیں؟ آپ کے چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ اویم نے بیٹھنے کے بجائے نانا کو مخاطب کیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، پانی پی لو، تھوڑا سانس تو لو۔ خادم صاحب نے اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ کھانا تیار ہے بس۔ حنزہ کی ماں نے اسے اتنی جلدی میں دیکھا تو آہستگی سے جھجک کر کہا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بدتمیز تھا یا سرد مزاجی سے پیش آتا تھا، مگر اویم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ نہ زیادہ فری ہوتا نہ ہی زیادہ بات کرتا۔ اسے بات کرتے ہوئے سب کو جھجک محسوس ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت اجنبی سا محسوس ہوتا۔ شیور وائی ناٹ، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، سو ابھی جانا ضروری ہے، واپس آ کر کھانا بھی کھا لوں گا۔ اویم نے نرمی سے معذرت کی اور نانا کو سہارا دے کر لے جانے لگا۔
ہنزا رشک صحیح سے جاتا دیکھ رہی تھی، دراز قد، وجیح اور سنجیدہ سی پرسنالٹی۔ ہاں، مغرور اس کے ہر انداز سے جھلکتا تھا، مگر رویے اور لہجے میں نرمی تھی۔ گرے چمکتی آنکھوں پر تو اس کے ہزاروں فینس دیوانی تھی۔ ہنزا خود اس کی ساحر آواز کی فین تھی، وہ کرش تھا اس کا، اور اسے کبھی کبھی غرور محسوس ہوتا کہ وہ اپنے آئیڈیل، اپنے کرش کو اپنے گھر میں کبھی کبھی دیکھتی تھی۔ اس کے سامنے سنہری رنگت میں خوشی کا گلابی پن نمایاں ہو رہا تھا۔ ایویں نہ بیا، ایسے مت بیٹھو، اگر کام کرو یہاں، آؤ کباب تلو اور پھر سلاد بناؤ، ہر وقت دانت نکالے بیٹھتی ہو۔ ماں کی تیز آواز پر وہ خیال سے چونکی منہ بنانے لگی۔ ایک تو یہ کام اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے، ابھی ہی تو وہ اسے اتنے خوشنما خیالوں میں کھوئی تھی اور اسے ہوش کے دنیا میں لاپٹ تھا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی کباب تلنے لگی، ساتھ ساتھ اماں کی ہدایات جاری تھی جس کے حساب سے اسے سنہری براؤن بالوں سے زیادہ نہ تلا جائے۔ سر کپا کر کباب بنائے، پھر فارغ ہو کر سلاد بنانے لگی۔ پیاز کاغذ جیسا باریک اور گول چھلکوں میں کاٹنا ایک مصیبت تھی، اور ہنزا کی ماں ویسا نہ کاٹنے پر دوبارہ کٹواتی تھی۔ اس کی ماں کا بتایا ہر کام مشکل ہی تھا، پرفیکٹ اور محنت طلب۔ وہ کھانا قریباً تیار کر چکے تھے جب ان کی واپسی ہوئی۔ گرمیوں کے دن تھے اور تپتا سورج بالکل سر پر کھڑا آگ برسا رہا تھا، مگر ان کے گھر دھوپ نکلتے ہی ہال کمرے کی بیرونی کھڑکی میں کھڑا کولر آن کر لیا جاتا تھا۔ اس کے ٹھنڈے پانی کی بہت ہلکی سی فوار سے بھری ہوا اسے گھر اچھا خاصا پرسکون اور ٹھنڈا ہو جاتا۔ عویم کا چہرہ تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حال کی بجائے سیدھا نانا کے کمرے میں گیا اور فین کے آگے کچھ دن نارمل ہوا، اور پھر تازہ پانی سے چہرے اور گردن کو پانی سے تر کرتا، فریش ہوا اور ٹیشو سے چہرہ تھپتھپاتا حال روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہوں ہاں میں نانا کو جواب دیتا، ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھتا، موبائل پر سکرولنگ کر رہا تھا۔ ہنزا ماں کے ساتھ کھانا لگا رہی تھی۔ آج اس کا آف ڈے تھا، اور اس بات پر اب تک جانے کتنی مرتبہ وہ شکر کر چکی تھی کہ عویم آج ہی آیا تھا۔ کھانا لگ گیا۔ لگتا تھا تمہیں کہیں جانا ہے، بار بار ٹائم دیکھ رہے ہو۔ نانا نے اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر پوچھا تو وہ چونکا۔ نو ناٹ ریئلی، آئی ایم جسٹ ٹائرڈ گرینڈ پا۔ وہ موبائل رکھ کر ہاتھوں سے اپنا چہرہ تپتپا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ خاموش رہا تھا۔ کھانا کم کھایا تھا اور اس کی وجہ اس نے ایک ہی دی تھی، اوور ایٹنگ میری ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں۔ وہ رولز پر چلتا انسان کم اور روبوٹک زیادہ لگتا تھا۔ ہنزا اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے کڑک سے چائے بنا کر لائی۔ عویم نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر چائے کا کپ دیکھا۔ ڈارک کلر کی چائے تھی۔ عویم دیکھ کر ہی جان گیا تھا اس میں کالی چائے اور شوگر کم از کم اس کے حساب سے زیادہ تھی۔ پی لیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ ہنزا نے فخر سے وہ بات کی جس پر اس کا یقین تھا۔ وہ جاب ہولڈر تھی اور اکثر ایسی چائے بنا کر تھکن اتارتی تھی۔ بالکل پہلی اور خاص چیز نمائش، یہ چائے دیکھنے میں اچھی نہیں، رنگ بہت تیز اور تنگ کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے اس پر کام کرو گی تم۔ عویم نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے سامنے کرتے ہوئے ہنزا سے کہا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اس کا رنگ اور نمائش سے پہلے اس کا ذائقہ کیوں نہیں چکھتے؟ یہ ذائقہ دار ہے، یقین کریں۔ ہنزا نے تفاخر سے مسکراتے ہوئے کہا، اسے یقین تھا چائے کا ذائقہ عویم کو متاثر کر دے گا۔ عویم نے ابرو چڑھائی، یعنی وہ اس کی بات سمجھنے کے بجائے اپنی بات پر زور دے رہی تھی۔ عویم نے چائے کا سپ لیا اور کپ واپس ساسر میں رکھ دیا۔ خادم صاحب اور ہنزا کی ماں منہ کھولے عویم کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کھانا خاموشی سے کھا لیا تھا، مگر ایک چائے کے کپ پر اتنے اعتراضات اور غیر اطمینانی۔ معذرت، یہ ذائقہ دار نہیں، بہترین رنگ، ہلکا براؤن ہے۔ وہ ذائقہ دار ہوگی اور دکھنے میں بھی اچھی ہوگی، شاید اب سمجھ رہی ہو۔ عویم نے ہنزا کو کہتے ہوئے کندھے اچکائے اور حیرت زدہ بیٹھی مومانی کو دیکھ کر مسکرایا۔ خادم صاحب اب مسکرا رہے تھے۔ وہ وہی بچپن والا عویم لگ رہا تھا جو ہر چیز کو نوٹس کرنے والا اور پرفیکشن کا کریزی تھا۔ آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے، تھینکس۔ وہ کھانے کی تعریف کرتا شکریہ ادا کرنے لگا اور نانا کو گڈ بائے کہتا چلا گیا۔ ہنزا اپنی جگہ جمی کپ میں پڑی چائے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے آج تک یہی لگتا تھا وہ بیسٹ چائے بناتی ہے۔ اس کی اماں، بابا، چچا اکرام اور دادا خادم سب کا یہی کہنا تھا وہ اچھی چائے بناتی ہے۔ خادم چائے پیتا ہی نہ تھا
مگر نویان بھی ہمیشہ خوشی سے اس کے ہاتھ کی بنی چائے پیتا تھا، مگر عویم کو اس کے چائے کے کلر اور ٹیسٹ دونوں پر ہی اعتراض ہوا تھا۔ وہ منہ بناتی برتن سمیٹنے لگی۔ حد کرتی ہے آج تو، مطلب اس دنیا کے چلتے پھرتے انسانوں سے لے کر اس کے بولنے اور سانس لینے تک ہر چیز پر اعتراض تھا، مگر اب تو ان چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کی اشیاء پر بھی اعتراض ہونے لگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ فیمس سنگر تھا، مگر کسی ایوارڈ شو یا ورائٹی شوز وغیرہ میں بالکل نظر نہیں آتا تھا، مگر جب اسے ٹاک شو میں بلایا جاتا تو وہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں لیتا تھا اور چند ایک ضروری سوالات کے جوابات دیتا تھا۔ اس نے اپنے گرد ایک سرکل کھینچا ہوا تھا، ایک حد، اور اس دائرے میں اپنے علاوہ تو وہ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا تھا۔ دی پرفیکٹ کلر آف ٹی شوڈ بی لائٹ براؤن۔ وہ برتن دھوتے ہوئے عویم کی بات سوچ رہی تھی۔ ہنزا کی وہ پرانی مخصوص چائے اب اپنا رنگ کو ذائقہ بدلنے لگی تھی۔ واپس آنے کے بارے میں کچھ سوچا تم نے دخان؟ نویان نے ہمیشہ والا سوال دہرایا تو آگے سے کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماما بتا رہی تھی کہ آپ کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ بات بدل گیا۔ نویان بے بسی سے گہرا سانس بھرا۔ وہ میڈیکل کر کے اب ڈاکٹر بن گیا تھا۔ نویان جانتا تھا وہ پاکستان نہیں آنا چاہے گا، مگر وہ جب سے گیا تھا کبھی لوٹا ہی نہیں تھا۔ نویان نے حالہ کو دخان کے لیے اکثر روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ زیان ہر بات میں دخان کا ذکر کرنے لگے تھے۔ وہ لوگ مجبور تھے دخان کو یاد کرتے تھے، مگر وہ آتا نہیں تھا۔ ماما تو تمہاری انگیجمنٹ بھی کرنا چاہتی ہیں، کیا تم واقعی آنے کا ارادہ رکھتے ہو دخان؟ نویان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ تنگ آ چکا تھا دخان کے ہر بار ٹال دینے پر اور بات بدل دینے پر۔ نہیں، فی الحال نہیں، مجھے منگنی نہیں کرنی، نہ ہی فی الحال شادی میں انٹرسٹڈ ہوں، سو آپ کریں، لیٹ می بی۔ دخان کا ایک دم ہی مزاج بگڑ گیا تھا۔ وہ بدلحاظی سے بولتا نویان کو تپا گیا تھا۔ فائن، میں ماما سے کہہ چکا ہوں، تم نہیں آؤ گے تو کوئی منگنی شادی نہیں ہوگی۔ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ، سو ڈو آئی۔ نویان بھی چلے بھنے لہجے میں بولتا کال کٹ گیا۔ موبائل ٹیبل پر پٹک کر بال مٹھیوں میں جکڑے سر ڈالے بیٹھ گیا۔ آخر دخان پاکستان کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہنزا کا کہنا تھا وہ ایک لڑکی کی وجہ سے ایبسٹ ہو کر گیا ہے۔ نویان کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دخان اپنی لائف کے لیے اتنا غیر سنجیدہ کبھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے لیے سب سے تعلق توڑ بیٹھے۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فورن ڈیلیگیشن سے میٹنگ تھی اور دخان نے اس کا دماغ بند کر دیا تھا۔ وہ ٹھنڈا پانی پی کر نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ سیاہ براؤن بالوں میں انگلیاں چلاتے بال سیٹ کرنے لگا۔ آنکھوں میں نامحسوس سے سرخی بھری تھی اور سنہری رنگت، گندمی رنگت تھکن اور پریشانی سے ڈل ہو رہی تھی۔ دخان کی کمی اسے اندر تک محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا وقت اپنے چھوٹے بھائی کے بنا گزار دیا تھا اور اس جیسے حساس انسان اس بات پر بہت پریشان ہوتا تھا، مگر شاید دخان کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ شفا کہاں ہے لائلا آنٹی؟ شام کے چائے پیتے نویان نے شفا کی غیر موجودگی محسوس کی تو چچی سے پوچھ لیا۔ شام کی چائے ہمیشہ سب ساتھ پیتے تھے۔ آج سارا دن ڈل رہی، ابھی بھی اپنے روم میں ہوگی۔ I told her it's not easy job to be literature۔ لائلا سب سے چھوٹی بیٹی کی ضد سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ پی ایچ ڈی کرتے ہی شادی کے بجائے لیکچرر شپ کر رہی تھی۔ ریان چاہتا تھا اس کی شادی کر دی جائے۔ زیادہ تر اس گھر کے لڑکے اپنی مرضی سے جب بہتر سمجھے تب شادی کرتے ہیں، مگر لڑکیوں کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتے ہی شادی کر دی جاتی۔ مگر شفا کی الگ ضد تھی، اسے پہلے کچھ وقت جاب کرنا تھی۔ نویان چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اٹھا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے روم تک پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ سامنے وہ اپنے روم کے کھڑکی سے باہر دیکھتے ریوالونگ چیئر پر ٹانگ سمیٹے بیٹھی۔ شفا، کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نویان نے دروازے پر دستک دے کر نرمی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ جی ٹھیک ہوں، آہستگی سے بولی تو نویان نے اس کی آواز میں نقاہت محسوس کی۔ آہستگی سے قدم آگے بڑھائے۔ یو لک ڈل اینڈ پیل، واٹ ہیپنڈ؟ نویان کے سوال پر وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی تو اس کی آنکھیں بھی سرخی میں ڈوبی تھی۔ بس مجھے فیور ہو رہا ہے، وہ بول کر سائڈ سے نکلنے لگی تو نویان نے روک لیا۔ آؤ چیک اپ کروا لوں۔ طبیعت خراب ہے تو میڈیسن لینی چاہیے، یوں لاپرواہی مت کرو۔ تم جاب کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ نویان دیکھ رہا تھا وہ اوائڈ کر رہی ہے، مگر وہ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی
پھر بھی کہا۔ شفا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اگر نہیں بھی ہوں تو آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ شفا کا لہجہ اچانک اس سرد اور اجنبی سا ہو گیا تھا۔ نویان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سفید سنہری نازک چہرے کا گلابی پن زرد ہو رہا تھا، سنہری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ تم اتنی روڈ کیوں ہو گئی ہو شفا؟ اس رویے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ نظر انداز کرتی ہو، بات بھی نہیں کرتی ہو، آج بتا ہی دو کیا پرابلم ہے؟ نویان نے ضد چوکر اسے بتایا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ اجنبیوں کی طرح برتاؤ کرتی تھی۔ نویان ہر بات اگنور کر جاتا تھا۔ شروع میں اسے لگا اسے غلط فہمی ہوئی، مگر پھر اس نے غور کرنا شروع کیا۔ اس کا سب گھر والوں سے اچھا رویہ تھا، بچپن کی نسبت میچور ہو گئی تھی۔ وہ اب پہلے جیسی مغرور اور بدتمیز نہ تھی، اب وہ کافی نرم مزاج اور خاموش طبع ہو گئی تھی، مگر نویان سے وہ اب دور رہنے لگی تھی۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، میرے لیے پریشان مت ہوا کریں، وہ سختی سے بولتی۔ نویان کو غصہ دلا گئی تھی۔ کیوں نہ ہوں پریشان، سب گھر والوں کا خیال رکھتا ہوں، تمہارا کیوں نہ رکھوں؟ تمہارے ساتھ ایشو کیا ہے شفا؟ تم عجیب ہوتی جا رہی ہو، نویان نے بمشکل غصہ دبا کر نرمی سے کہا۔ وہ شفا کے رویے سے اب بہت اپسیٹ ہونے لگا تھا۔ میں عجیب ہوں، آپ دونوں بھائی چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو پہلے میرے علاوہ سب کی فکر ہوتی تھی، سب کی بات سننا اور جواب دینا فرض سمجھتے تھے، اور میری بات سننا بھی ضروری نہیں تھا۔ میں کئی مرتبہ اپنی بات کا کوئی رسپانس نہ ملنے پر خود بولتے رہنے اور جواب نہ ملنے پر سمجھ گئی کہ مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے۔ تو اب اتنے سال بعد آپ کو میرا خیال ستانے لگا ہے؟ کیوں؟ دخان سے بچپن میں جو بھی اختلافات رہے، میرا بچپن تھا، وہ چھوٹا ہے، میں اس کی کیئر کرتی ہوں، مگر جانے سے پہلے وہ سب سے ملا، مجھ سے ملنا تو دور مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اب بھی سب سے بات کرتا ہے، مگر مجھ سے آج تک کبھی بات نہیں کی۔ اس نے کیوں؟ آپ دونوں جب چاہیں مجھے غیر ضروری سمجھ لیں، اور اگر میں بات نہ کروں تو عجیب ہو رہی ہوں۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا اور آواز بھرا گئی۔ نویان حیران کھڑا رہ گیا۔ وہ آنسو بھری آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شفا، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اوکے، مجھ سے شاید کبھی غلطی ہوئی ہوگی، مگر میں نے کبھی انٹینشلی ایسا نہیں کیا، نویان نے ندامت سے کہتے ہوئے وضاحت دینا چاہیے، لیکن شفا نے سر جھٹک کر رخ موڑا۔ وہ آپ کے لیے پرانی بات ہوگی، میں نے وہ رویہ جھیلا ہے، وہ وقت میرے اندر اب بھی نیا ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں آپ سے یا دخان سے میرا اب کوئی واسطہ نہیں، میں باتیں نہیں بھولتی، یاد رکھتی ہوں۔ شفا نے رخ موڑتے سنجیدگی سے بولا۔ نویان نے لب بھینچ لیے، اسے یاد نہیں تھا کبھی اس نے ایسا رویہ رکھا تھا شفا کے ساتھ، لیکن اسے افسوس ہوا اگر کبھی وہ ایسا کر چکا ہے، اسے احساس تک نہیں تھا۔ اسے شفا کے لیے بہت ہرٹ محسوس ہونے لگا۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ نویان کی موجودگی سے تنگ ہو رہی ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ غصہ تو اسے دخان پر آیا تھا، آخر کیوں؟ وہ صرف شفا کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، جاتے ہوئے نہ ملنا یا اب بات نہ کرنا، یہ بہت غلط حرکت تھی۔ وہ وجہ جاننا چاہتا تھا، دخان کو کال کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی وجہ سے شفا کو اتنا ہرٹ دے کر اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ شفا اپنی باہوں میں چہرہ چھپائے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اس کے دل میں اب نویان کے لیے ایسی کوئی فیلنگز نہ تھی۔ اسے ان دونوں بھائیوں کا اپنے ساتھ اجنبی رویہ نہیں بھولتا تھا۔ اس گھر میں سب ایک دوسرے کی پرواہ کرتے اور پیار کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ حساس تھی، باتیں اور رویے اندر تک محسوس کرتی تھی، یاد رکھتی تھی اور یاد کر کے روتی تھی۔ وہ بچپن والی مغرور اور ہنستی کھیلتی شفا بالکل بدل گئی تھی، اور اس کی وجہ وہ دونوں بھائی ہی تھے۔ وہ بھی نائٹ ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں نیند کا گلابی پن تھا اور براؤن بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ تھکن چہرے پر واضح تھی۔ جیکٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہوا، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بھوک پیاس سے حالت خراب تھی۔ پوری رات چائے کا کافی پی کر وہ ٹائم گزارتا رہا۔ صبح ڈیوٹی اوورز ختم ہوئے تو پھر بھی مفن براؤن نرم کیک کے پیسز اور ہاٹ کافی پی کر بس اپنے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بمشکل آنکھیں کھلی رکھتا۔ ابھی وہ ہمیشہ کی طرح صوفے پر ہی نیند دراز کوئی بھی پراپر کھانا پینا کرنے کی بجائے سو رہا تھا۔ ابھی وہ گہری نیند میں نہیں گیا تھا کہ موبائل پر آنے والی کال پر آنکھوں سے بازو ہٹا کر چہرہ موڑ کر قریب ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ آنکھوں میں سرخی گہری ہو رہی تھی۔ کالر اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ارمان، ہو آر یو مائی ڈیئر؟ آنکھیں بند کیے وہ بول رہا تھا۔ ارما کی آواز سن کر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہیں ٹھیک، کیا تم فارغ ہو؟
کچھ بتانا ہے؟ میں پریشان ہوں۔ ارما کی آواز میں ہلکی سی پریشانی کا رنگ محسوس کرتے دخان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارما چھوٹی بات پر پریشان ہو جایا کرتی تھی، مگر وہ سالک اور رویم کی پریشانی کا سوچ کر ہر بات دخان سے شیئر کرنے لگی تھی۔ اس کے پاپا سالک اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتے تھے۔ اس کی ذرا سی پریشانی پر وہ جب تک ارما کو مطمئن نہ کر لیتے سکون سے نہ سو پاتے۔ اویم اس سے دور تھا مگر وہ بہت سخت مزاج تھا۔ وہ ذرا سی بات پر شور کرتا تھا۔ ارما کی پریشانی پر اس کی پہلی کال باپ کو ہی آتی اور وہ انہیں قصوروار ٹھہرا دیتا تھا، اسی لیے ارما اب ہر بات دخان سے شیئر کرنے لگی تھی۔ وہ ٹھنڈے مزاج کا تھا، وہ سمجھداری اور نرمی سے ارما کو سمجھا کر اس کی پریشانی کا حل نکال لیتا تھا، بنا سالک یا اویم کو تنگ کیے پرابلم سولو کر لیتا تھا۔ Why are you absent? Is there a problem? دخان نے نرمی سے پوچھا اور اٹھ کر اوپن کچن کی طرف بڑھا۔ نیند تو خراب ہو گئی تھی، وہ پانی کا گلاس بھر کر پیتے ہی ارما کی بات سن رہا تھا۔ میں بے چین ہوں، پچھلے کچھ دنوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پہلے سوچا غلط فہمی ہوگی، لیکن آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ ارما اپنی عادت کے مطابق رک کر بات کرنے سے پہلے لمبی تمہید باندھ رہی تھی۔ دخان چائے کی کیٹل رکھتے ہوئے ذرا رکا تھا۔ سالک اور اویم کی بہت دشمنیاں تھیں اور دادا احرام بتا چکے تھے اویم نے کسی سے کوئی جھگڑا مول لے لیا تھا، وہ اسے دشمنوں اور جھگڑوں سے نکال کر لائے تھے۔ کیا ارما کو ان میں سے کوئی فالو کر رہا تھا؟ What happened? دخان نے پریشانی سے پوچھا۔ اگر کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا تو نقصان ہو سکتا تھا زیادہ۔ وہ ایک دم فکر مند ہوا۔ پانی ابلتا رہا، وہ بلیک ٹی ڈالنا بھول چکا تھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے ہمارا راستہ روکا، اس نے بات نہ کی، نہ ہی ہیلمٹ اتارا، لیکن بس مجھے ایک بار دیکھا، میں ڈر گئی تھی۔ ارما رونے لگی۔ دخان کے ہاتھ سے موبائل گرتے بچا۔ یہ بات کم نہ تھی، یہ خطرے کی بات تھی۔ دیکھو ارما، انکل سالک کو بتاؤ، یہ عام مسئلہ نہیں، اس لیے پلیز اسے نظر انداز مت کرو۔ دخان نے اپنی بات پر زور دیا۔ یہ ایسا ایشو نہیں تھا کہ وہ وہیں بیٹھے سولو کر لیتا۔ اس کے لیے ضروری تھا سالک ارما کی سیکیورٹی بڑھا دیتا اور معلوم کرواتا کہ ارما کو کون فالو کر رہا ہے۔ ارما اس کی بات پر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا دخان یہ پرابلم بھی ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سولو کر لے گا، مگر اس نے سالک کو بتانے کا کہہ دیا تھا۔ اس نے تو جانے کتنی مشکل سے شوفر کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ دخان اسے سمجھا رہا تھا، اسے کتنا نقصان ہو سکتا تھا خاموش رہ کر۔ وہ سمجھ کر مان گئی۔ کال کاٹ کر وہ شیل پر ہاتھ رکھ کے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کیٹل میں پانی ابل کر خشک ہو چکا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو پرسکون کرنے لگا، پھر کیٹل اٹھا کر سنک میں پٹک کر کیٹل دھوئی اور روم میں جا کر بیڈ پر گر کر سونے لگا۔ دخان گھر سے دور رہ کر سکون سے کبھی نہیں رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا ٹال اور پرکشش ہو گیا تھا، مگر صحت اچھی نہ تھی، نہ ہی اسے اپنی ہیلتھ کی پرواہ رہی تھی۔ کبھی نویان اسے کہتا تھا وہ گھر سے دور رہ کر خوش رہنے والا سیلفش لڑکا بن گیا ہے۔ وہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا تھا وہ کیوں گھر سے دور گیا ہے، اس کی مجبوری کیا تھی جو اسے دور لائی تھی۔ وہ گھر جیسا سکون حاصل کرنے کے لیے ترستا تھا اور اب تو کچھ عرصہ سے اور بھی کمی محسوس کرتا تھا۔ گھر والوں کو یاد کرتا تھا مگر جا نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ اب کون جانے یہ نیند سکون سے بھری تھی یا بے چینی بھری، مگر اب وہ زندگی بس گزار رہا تھا، جینا تو بھول ہی چکا تھا۔ اویم کنسرٹ سے واپس آ رہا تھا۔ فینس کے شور اور چیخوں سے اب اس کا سر درد کر رہا تھا اور اعصاب پر تھکن سوار تھی۔ وہ شیشوں سے باہر دیکھتا اچانک چونکا۔ نویان روڈ پر ٹھہرا تھا اور اس کی گاڑی ڈرائیور کسی مکینک سے ٹھیک کروا رہا تھا۔ اویم نے گاڑی رکوا کر مرر نیچے کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ڈرائیور کو اس کے پاس بھیجا۔ اس کا ڈرائیور روڈ کراس کر کے نویان سے بات کرنے پہنچ گیا تھا۔ اس نے نویان کو گاڑی کی طرف اشارہ کر کے اویم کا پیغام دیا۔ نویان نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ سن گلاسز لگائے سفید شفاف رنگت والے اویم خان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ نویان کے دیکھنے پر اس نے اپنی طرف بلایا اور گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلا۔ دراز قد بلو جینز پر براؤن کیجول ڈریس شرٹ پہنے وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ چہرے پر مخصوص مغرورانہ اور سا تاثر تھا۔ نویان اس کے شوفر کے ساتھ آ چکا تھا۔ تم گارڈز کے ساتھ گاڑی شیئر کرو، مجھے کہیں جانا ہے، مجھے فالو نہیں کرنا کوئی بھی، اویم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنے شوفر سے کہا اور اس کی سنے بنا نویان کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ کھڑی کیوں ہوں؟ تمہاری گاڑی ڈرائیور لے آئے گا، اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ کہہ کر وہ ڈور بند کر گیا۔ نویان بھی دوسری طرف سے گھوم کر اس کے ساتھ بیٹھا، پرسکون ہوا۔ وہ بھی
تھکا ہوا تھا مگر گاڑی کی خرابی کی وجہ سے رکنا پڑا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں عویم بھائی؟ نویان نے جھجک کر اس سے پوچھا جو بہت ریش ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، میں تھکا ہوا ہوں اور ان کارز شوفر کی نگرانی میں گھر جاتے بہت وقت ہو جاتا۔ آئی ایم ٹائرڈ اینڈ جسٹ واننا ریسٹ ناؤ، عویم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بزی روڈ پر آتے ہی تیزی سے گاڑیاں کراس کرتا تیز سے تیز تر سپیڈ والی لین میں جا رہا تھا۔ سب سے تیز سپیڈ کی لین میں اپنی گاڑی لاتے ہی عویم کی سپیڈ بھی خطرناک حد تک تیز ہو چکی تھی۔ سگنلز پر وہ اچانک بریک لگاتا اور سگنل کھلتے ہی پہلی سیکنڈ میں ہی اس کی گاڑی پھر سے چل پڑتی۔ نویان جانتا تھا یہ اسلام آباد کا روڈ تھا، ایک خاص سپیڈ لیمٹ کی ہر لین تھی۔ جس بھی لین کو چنا جائے اس کے حساب سے سپیڈ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روڈ گاڑیوں کا سیلاب لیے پھرتے تھے اور لین کے حساب سے سپیڈ کم ہونے پر سپیڈ کا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا تھا۔ نویان تھرڈ لین میں یا پھر کبھی بہت جلدی میں بھی سیکنڈ لائن میں آ جاتا تھا، مگر آج عویم فرسٹ لین میں پوری تیز رفتاری سے چلاتا، یوں بیٹھا تھا جیسے نارمل سپیڈ ہو۔ نویان نے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کے سپیڈ اور چہرے کے نارمل تاثرات بتا رہے تھے وہ دادا احرام کی لاکھ سیکیورٹی کے باوجود اکیلا گھومتا رہتا ہے۔ یہ ڈرائیو اور یہ ایکسپیرینس پرانا لگتا تھا۔ میرے بارے میں گرینڈ پا کو بتانے کی جرات مت کرنا، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتے ہو۔ عویم نے نویان کا اسے دیکھنا اور ڈرائیو کا جائزہ لینا نوٹس کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو نویان نے رخ موڑ لیا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں چھپی دھمکی پہچان گیا تھا۔ عویم کی دھمکی جھوٹی نہ ہوتی تھی، اس نے یہ معاملہ ان دادا پوتے پر چھوڑ دیا تھا۔ عویم نے اسے گھر کے گیٹ پر اتار کر بالکل سامنے اپنے ولا کے گیٹ پر ہارن دیتے گاڑی موڑی۔ گارڈز نے دروازہ کھول دیا تو وہ نارمل محتاط طریقے سے گاڑی اندر لے جا کر ڈرائیو وے پر چلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے گاڑی کے ہارن پر اس کے دادا گلاس ونڈو سے باہر اسے دیکھتی رہتی ہیں اور اس کے ایک ایک عمل پر فکر اور پرواہ میں گلتے عویم کی سیکیورٹی بڑھاتے جاتے ہیں۔ ڈرائیو وے پر چلتی گاڑی گھر کی بلڈنگ کے پاس رکی تھی۔ ایک گارڈ بھاگتا ہوا آیا اور عویم کے ڈور کھول کر نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی گیراج میں لے گیا، جبکہ وہ گراسی وے پر چلتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ عویم خان بدلا ہرگز نہیں تھا، بس اب محتاط ہو گیا تھا۔ اب وہ کیا کرتا پھرتا تھا ہر خبر نہیں ہونے دیتا تھا۔ عویم لان میں ٹہلتا پودے چیک کر رہا تھا۔ سب پودے اور پھول تر و تازہ اور کھلے ہوئے تھے۔ اس کی سخت طبیعت کی وجہ سے یہاں کا ہر ملازم کسی بھی غلطی کی گنجائش چھوڑے بنا محنت سے کام کرتے تھے۔ اس وقت بھی پودے چیک کرتا وہ خوشگواری سے مسکرا رہا تھا۔ پھول کھلے ہوئے تھے اور مرجھائے ہوئے پتوں اور شاخوں کو پہلے ہی چن کر الگ کر لیا گیا تھا۔ عویم مالک کے کام سے مطمئن ہو کر سر ہلانے لگا۔ سامنے نویان گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ عویم کو لان میں دیکھ کر وہ سیدھی اسی کے پاس آ گیا۔ عویم بہت کم ہی اویلیبل ہوتا تھا۔ آج تو خانزادے عویم گھر پر موجود ہیں، نویان نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا تو پودے پر جھکے عویم نے سر اٹھا کر اس کی مسکراہٹ دیکھا اور سیدھا کھڑا ہوتا سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ میں سنگر ہوں نویان، سیکیورٹی مین نہیں کہ 24 آورز ڈیوٹی پر رہوں گا، عویم نے مسکرا کر کہا تو نویان منہ بناتا رخ موڑے پودے دیکھنے لگا۔ عویم اور سیدھا جواب دے دے، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ اب آپ فری ہیں تو ہنزا کی کال اٹینڈ کر لیں، وہ آپ کو کافی دن سے کال کر رہی ہے۔ شی تھاٹ یو آر بزی، نویان نے اسے ہنزا کا بتایا جو اسے عویم کے اگنور کرنے کا بتاتے ہوئے اچھی خاصی غصہ ہو رہی تھی۔ اسے یہاں عویم لان میں گھومتا پودے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اسے فاصلہ رکھتے تھے اور اسے پرواہ تک نہ تھی۔ جہاں تک یاد ہے وہ نیوز پیپر کے لیے ورک کرتی ہے۔ شی از رپورٹر اینڈ آئی ڈونٹ ریسپونس می، عویم سکون سے بولتا نویان کو حیران کر گیا۔ وہ ہنزا کو صرف اس لیے اگنور کرتا تھا کیونکہ وہ نیوز پیپر کے آفس میں جاب کرتی تھی۔ وہ انٹرویور تھی۔ بھائی وہ ہماری کزن بھی ہے، اس کی جاب الگ ہے، اس سے پرسنل ریلیشن بھی ہے ہمارا، نویان نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اگر کزن آفس میں بیٹھ کر وہیں کے نمبر سے کال کرے گی تو پھر وہ اپنے کزن کو نہیں سیلیبریٹی کو کال کر رہی ہے اور میں ایک رپورٹر کی کال کیوں اٹینڈ کروں گا؟ عویم کندھے اچکا کر بے نیازی سے بول رہا تھا۔ اس سے کون جیت سکتا تھا؟ نویان کا منہ کھلا رہ گیا۔ کتنا حساب رکھتا تھا وہ، ایک بات کے ہر پہلو کو دیکھتا تھا عویم۔ میں اسے کہہ دوں گا پرسنل نمبر، وہ اب اس کی بھی تکلیف نہ کرے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے اس کو کیا بات کرنی ہے، میں کسی کو انٹرویو نہیں دے رہا تھا تو اس کے میگزین کو کیوں دوں گا؟ عویم اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتا سنجیدگی سے بولا۔ نویان نے خفگی سے
اسے دیکھا۔ اگر وہ اپنوں کو بھی فری ہینڈ نہ دے تو پھر کیا فائدہ رشتہ داری کا؟ آپ کو پتہ ہے آپ بہت کولڈ ہیں، آپ کبھی کیئر شو نہیں کرتے، آپ کو ہماری پرواہ بھی نہیں ہوتی، آپ کو اندازہ ہے آپ کے امپورٹنس ہر گھر میں ہم سے زیادہ ہے، اسی لیے آپ ایسا بیہیو کرتے ہیں۔ نویان شکایتی لہجے میں کسی بچے کی طرح اسے دیکھتا ناراض ہو رہا تھا۔ عویم اس کی بات پر بنا کوئی تاثر دیے اسی طرح رخ موڑے رہا۔ گرینی اندر ہے۔ وہ اچانک نویان کی طرف مڑا، اسے اندر کی طرف اشارہ کرتے مسکرا کر بولا، مگر اس کی گرے مسکراتی آنکھوں میں اس وقت گہری سنجیدگی تھی اور چہرے کے سپاٹ تاثرات بتا رہے تھے کہ اب وہ مزید نویان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ نویان ناراض سا دھپ دھپ کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں کیئر شو کروں؟ کیا یہ بچے ہیں سب؟ ہوں چائلڈش۔ سیریسلی؟ عویم شرٹ جھاڑتا نفی میں سر ہلا کر بڑبڑاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے عویم نے رک کر ملازمہ کو ڈائننگ روم میں ٹی ٹرالی لے جاتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ مینگو شیک بناؤ نویان کے لیے، اسے یورین جوسز نہیں پسند۔ میک شور کہ وہ ڈنر کر کے ہی جائے۔ لاپرواہ بن کر رہنے والے عویم نے ملازمہ کو نویان کی فیوریٹ ڈشز تک بتا دی اور اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ اپنا پیار ظاہر نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا سب اس سے فرینک ہو۔ عویم خان چاہتا ہی نہیں تھا اسے اچھا سمجھا جائے، اس سے کوئی امید لگائی جائے۔ وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا۔ جب اپنے آپ سے امیدیں وابستہ کرنے لگے تو ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی ذمہ داری بھاری بوجھ کی طرح سر پر سوار رہتی ہے۔ تب ناراضگیاں بڑھتی ہیں، شکایتیں بڑھ جاتی ہیں اور عویم خان ان سب سے آزاد رہنا چاہتا تھا، نہ کوئی امید رکھے نہ اسے پورا کرنا پڑے۔ دوسری طرف نویان اور دادا احرام اور دادی باتیں کرتے عویم سے ناراض ہو چکا تھا۔ یہ ناراضگی ہر بار عویم کے رویے پر ظاہر کرتا اور ہر بار 2 دن بعد ہی ناراضگی بھول جاتے تھے۔ دخان پیشنٹ کا چیک اپ کر کے واپس ویٹنگ روم میں پہنچ کر کافی پی سکے۔ سیکیورٹی کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا۔ ڈاکٹر وائی آر یو کرائنگ؟ اس کی نرم مہربان آواز پر ٹیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ ایشین لڑکا ڈی خان ہمیشہ ہی سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، ان گرلز اسٹاف سے خاص ریسپیکٹ سے بات کرتا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے وہ اس وقت بھی تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ میں جس لڑکے سے محبت کرتی ہوں اس نے ایک لڑکی کو کس کی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اظہار کو تیار تھی۔ وہ میرا لو ہے اور مجھے یقین ہے وہ جانتا تھا یہ۔ ٹیا کی بات پر دخان نے خالی نظر اس پر ڈالی۔ محبت ہر جگہ ہر انسان کو ہی رلاتی پھرتی ہے۔ محبت کب کسی کو سکون دیتی ہے؟ یہاں دخان کے پاس بھی الفاظ کم ہو گئے تھے۔ وہ لڑکا ٹیا کا لو، وہ جانتا تھا پھر بھی ایسی حرکت کی۔ یہ اشارہ تھا ٹیا اظہار نہ کرے۔ یہ بات دخان سمجھ گیا تھا، اسے بھی سمجھانا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے کافی بنانے لگا۔ ٹیا اب بھی رو رہی تھی۔ وہ اس کا بھی کب بناتا اس کے پاس آیا۔ محبت بس اداس حقیقتوں سے بھری ہے، یہ خوشی تو بالکل نہیں۔ یہ کبھی سکون اور مسکراہٹ دیتی لیکن زیادہ عرصہ کے لیے نہیں۔ تلخ کافی کے گھونٹ بڑھتے دخان کے لہجے میں بھی تلخی بھر آئی تھی۔ ٹیا نے چونک کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں انکہی محبت کی کہانیاں تھیں، کانچ کی طرح کوئی دکھ گڑے تھے۔ لگتا تھا اس کی شیشہ آنکھوں میں کوئی لمحے چبھتے ہیں اور سرخیاں پھیلاتے غم اسے سونے نہیں دیتے۔ میں نے سنا ہے تم ایشین لڑکے اپنی محبت کے ساتھ بہت ہی زیادہ ایماندار ہوتے ہو، کتنے مخلص ہو تم؟ ٹیا آنکھیں رگڑتی کافی پیتے ہی کافی پینے لگی۔ اس کی بات پر دخان نے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ جس انسان سے تم لو کرتے ہو وہ کسی تیسرے سے لو کرتا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم روتے ہیں اور اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، ہم صبر سے انتظار کرتے ہیں اور مرتے تک انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم بزدل ہیں۔ دخان نے تلخی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا اور کافی کا آدھا کپ واپس رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنی محبت کے لیے لڑتے کیوں نہیں؟ تم اپنی محبت کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کیوں نہیں کرتے؟ ٹیا کی بات پر دخان نے بے ساختہ اسے دیکھا جو نم آنکھیں لیے تھوڑی دیر پہلے اپنی محبت کے لیے رو رہی تھی اور اب اسے بہادری کا سبق دے رہی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم یہاں کیوں بزدلی سے رو رہی ہو اور محبت کے لیے نہیں لڑ رہی؟ تم اسے کوئی سبق کیوں نہیں دیتی؟ دخان نے اسے اکسایا کہ وہ اس دھوکہ پر خاموش نہ رہے۔ وہ چاہتا تھا ٹیا جا کر اس انسان کو احساس دلائے ان رشتوں میں ہار مان لینا صحیح ہوتا ہے جب آپ کی قدر نہ ہو، مگر ہر بار ہر جگہ ہار مان لینے پر آپ کو بزدل سمجھ کر
لیٹ کو کیا جائے گا، چھوڑنے والے کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر اپنی اہمیت یاد رہ جانے والا سبق دے کر دخان کی بات پر ٹیا مسکرائی۔ میں اپنی محبت کے لیے لڑوں گی، اپنی عزت کے لیے لڑوں گی، میں اسے بتاؤں گی میں کون ہوں۔ ٹیا کی بات پر دخان مسکرایا۔ وہ جا چکی تھی، وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی عرصہ ہوا تھا جب اس کے اندر ضد نے رنگ بدلا تھا۔ محبتوں کے لیے لڑنا تو ٹھیک ہے، مگر یہ لڑائی اپنوں سے ہی کرنی پڑے تو انسان بنا لڑے ہار جاتا ہے۔ دخان کو لڑنا آتا تھا، وہ بزدل نہیں تھا، مگر وہ کس سے لڑتا؟ یہاں آ کر وہ رک جاتا تھا، بے بس ہو جاتا تھا۔ محبت نے اسے دربدر کیا تھا، سکون وہ بھول چکا تھا۔ موبائل پر ابراہیم کی پکچرز دیکھتی وہ اداس ہو رہی تھی۔ باہر شاید موسم بارش والا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کمرے میں اس وقت گھٹن اور ہبس پڑ رہی تھی۔ سیاہ تاریکی میں موبائل کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں اتنی شفاف تھی کہ ان میں روشنی برا عکس واضح ہو رہا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ ابھی لیٹی تھی۔ یہ نمازیں اور رب کا سہارا نہ ہوتا تو شاید اسے یہ فرق بھی بھول جاتا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، زمین کے اوپر ہے یا دفنا دی گئی ہے۔ اللہ پر یقین کامل نہ ہوتا تو شاید مر جاتی، اور سرد سپاٹ چہرے والی عورت جو بنا اسے دیکھے اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے سامنے لا کر رکھتی تھی، چاہے وہ پانی ہو، خوراک ہو یا باقی چیزیں، شاید اس کے مردہ وجود پر اسے کبھی احساس نہ ہوتا وہ مر چکی ہے، یا شاید وہ اس کے سرد بے جان وجود کو دیکھ کر 2 آنسو بہا دیتی۔ اسے رونے والا اور کون ہے؟ انگلیوں پر گن سکتی تھی، اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے نہ تھی جن کے مرنے پر ایک ہجوم روتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ ان کی موت شاید اس کی زندگی سے بھی کہیں زیادہ خاموشی سے ہو جائے، اور کیا خبر اسے اسی تاریخ خاموش تہہ خانے میں دفنا دیا جائے، بنا کسی اسلامی قاعدوں، غسل، کفن، جنازہ کے۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ابراہیم سے ناراض ہونا چاہتی تھی، جو صبح سے جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ بات کرتا تھا تو سب اچھا سوچتی تھی، امید کی ڈوری ہاتھ میں لپیٹے خوابوں کی رستے عبور کرتی، دور خوشیوں کے باغ میں جھانک لیتی تھی۔ جس دن وہ جواب نہ دیتا، وہ خالی ہاتھ امید گنوائے اندھیرے ٹٹولتی روشنیوں کے دروازے ڈھونڈنے میں ناکام رہتی تھی۔ وہ شور نہیں مچا سکتی تھی کہ آواز پلٹ کر بھی اس کے اعصاب چیرتی تھی۔ کبھی کسی کو مت بتانا کہ ابراہیم سے بات کرتی ہو، وہ روکتا تھا، ورنہ وہ اس کے غائب ہو جانے پر شاید اسے پکار بھی لیتی، مگر اب چپ سادھ لیتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے خوشیاں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی کم ہوتی ہے، وہ منچاہی اولاد کی طرح عزیز ہوتی ہیں، اور غموں کی عمر دراز ہوتی ہے۔ وہ اچھے ہوتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں تو توبہ کی مہلت ہوتی ہے، وفادار ہوتے ہیں، مگر انچاہی بیٹی کی طرح انہیں ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ غم صبر سکھاتے ہیں اور ان لوگوں کے حقیقی چہرے دکھاتے ہیں جو خوشی میں آپ کے اچھے بن کر رہتے ہیں، مگر وہ تکلیف سے روشناس کرواتے ہیں۔ غم اچھے نہیں لگتے، مگر وہ برے نہیں ہوتے، ان پر رویا جاتا ہے، حالانکہ ان پر صبر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں اپنے ہر غم پر اللہ سے مدد مانگتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں ان گناہوں کی جو مجھ سے ہوئے، میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا اس نے اس آزمائش کے قابل سمجھا۔ دعا کرتی ہوں کہ ان غموں کی بدولت مجھے خدا اپنے قریب تر کر لے گا، مگر کچھ غم مجھے کمزور کرتے ہیں، جیسے آپ سے دور ہونے کا غم، جیسے میری لاشعور عمر میں ابراہیم کو کھو دینے کا غم، جیسے اپنوں سے ملنے کی امید کھونے کا غم۔ میں بھی انسان ہوں، اور اگر مجھ میں یہ خامیاں نہ ہوں تو فرشتہ ہوتی۔ مجھ سے رابطہ رکھا کرے، میری امیدیں ٹوٹنے لگیں تو سانس بھی ساتھ چھوڑنے لگتی ہے۔ وہ ابراہیم کو وائس میسج بھیجتی، بہت کوشش کر رہی تھی کہ رونا نہ آئے، دل اتنا سہما اور ڈرا ہوا رہتا تھا کہ بولنے پر بھی بھر آتا تھا۔ اب بھی اس کے آخری جملے حلق میں اٹک گئے تھے۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنا شروع کر دیا۔ زندگی کے جتنے سخت اور سرد روپ اس نے دیکھے تھے، شاید ایک عام انسان اس کے تصور پر بھی رو پڑے، ہمت ہارتے مر جائے۔ وہ عام انسان نہ تھی، جن کی امید اللہ سے جڑی ہو، جن کے دل میں خدا کی محبت بھری ہو۔ وہ اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھ کر صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام ہرگز نہیں ہوتے۔ وہ بھی عام نہ تھی، اس کا صبر دوسروں کو رلا سکتا تھا، مگر اس کا صبر اس کے لیے کل احساسہ تھا۔ وہ موبائل کے سیاہ ہو چکی اسکرین روشن ہوتی تو بند ہوتی اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، ابراہیم کا میسج تھا، میں بزی ہو جاؤں تب بھی تمہارا خیال رہتا ہے۔ غم اچھے ہوتے ہیں، مانتا ہوں، مگر اس سے دوستی مت کرو۔ خوشیاں کم عمر ہوتی ہیں، جب مل جاتی ہیں وہ زندگی کی ساری تھکن اتار دیتی ہیں۔ میرا وعدہ ہے میں اپنی بہن کی سب خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، مجھے اس کے لیے اللہ کے آگے جھکنا ہے بس۔
اور یہ کوئی اتنا بڑا سودا نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے گناہگار بندوں کے لیے بھی مانگے اور جھکنے پر مان لیتا ہے۔ میں بھی اللہ کو منا لوں گا، اپنے بھائی پر یقین رکھنا، تمہارے اندھیرے روشنی میں ضرور بدلیں گے۔ وہ اس کی نرم آواز سنتی، آنکھیں سکون سے بند کرتی۔ یہ آواز وہ سہارا تھا کہ اس لمحہ وہ اگر مر بھی جائے تو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو۔ نویان اپنے کمرے کی ونڈو سے باہر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ مدھم باریک چاند کی وجہ سے آسمان پر ستارے واضح ہو رہے تھے، تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسے شفا کا خیال آنے لگا۔ وہ اسے معافی مانگ رہا تھا، بہت بار بات کرنے کی کوشش، مگر وہ دکھنے میں نازک سی لڑکی جیسے پتھر بن چکی تھی، نہ بات کرنے کو تیار ہوتی تھی اور نہ ہی سننے کو تیار ہوتی تھی۔ اس کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو جانے پر نویان نے بہت کوشش کی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ نویان تو ایک طرف گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہونے والی شفا ایک دن پہلے ہی عویم کے ساتھ جا کر چیک اپ کروا آئی تھی۔ نویان کو حیرت ہوئی تھی، عویم سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے ایسی پبلک پلیسز میں نہیں جاتا تھا، وہ اسے کیسے لے جانے پر راضی ہوا؟ اور سب کی طرح وہ شفا سے بھی فرینک نہیں تھا، اس کا رویہ سب سے ہی سرد تھا۔ سب کی طرح شفا کی بھی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے بات کرنے کی۔ پھر وہی شفا اسی خڑوس عویم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، نویان کو معاف کرنے کے تیار نہ تھی، عویم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ نویان کو اس بات کو ہر انداز سے سوچ لیا، مگر اسے یقین ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ آخر تھک کر اس نے سر جھٹکا۔ اس کا تو قصور تھا، سو دخان اسے زیادہ غصہ تھا۔ وہ شفا سے کیوں اتنا اجنبی رویہ رکھتا تھا؟ بچپن کے اختلافات کو ابھی تک دل میں رکھے سب سے دور اکیلا رہتا، جانے کیسے زندگی گزار رہا تھا۔ نویان نے شفا کی بات کرنا چاہی تھی، اسے وہ سمجھانا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا۔ بات کرنے سے پہلے ہی دخان شفا کا نام سن کر ہی کال کٹ گیا تھا۔ نویان کا دل اتنا برا ہوا کہ 3 دن ہو چکے تھے اس نے دخان سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ دخان کے لیے دل سے برا محسوس کرتے نویان نے موبائل اٹھایا، کیا اسے کال کرنی چاہیے؟ ہر بار اسی طرح نویان کے ہار مان لینے اور سوری کرنے پر ہی اتنا ہرٹ لیس ہو گیا تھا۔ 3 دن ہو جانے پر بھی اس نے کال نہیں کی تھی۔ نویان ابھی کوئی فیصلہ کرتا جب اس کے روم کا ڈور نوک ہوا۔ دستک اتنی مدھم تھی کہ جیسے بجانے والا خود بھی اس حق میں نہ ہو کے دروازہ بجائے۔ یس، نویان نے موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اجازت دی۔ اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ شفا، تم اس وقت؟ نویان نے کلاک پر وقت دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ سامنے ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلکی بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں ایک طرف سے آگے کو ڈالی ہوئی تھی، کچھ بالی سے نکلے گلابی نازک سے چہرے کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ وہ لب کرتی متذبذب لگ رہی تھی۔ نویان ناسمجھی سے اسے دیکھ، آؤ بیٹھو، کیا بات کرنی ہے؟ ایک طرف بڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ اسے بھی دیکھنے کا اشارہ کرتا نرمی سے بولا تو شفا نے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں شفا کے سرد رویے کے باوجود کوئی ناراضگی یا سختی نہ تھی، بلکہ وہ نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نرم لہجے میں بول رہا تھا، مجھے بات کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں معاف کر دوں آپ کو اور سب کی طرح نارمل رویہ رکھو تو آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ رک رک کر سوچ کر بولتی شفا نویان کو مسلسل حیران کر رہی تھی۔ وہ کیا کام کروانے والی تھی؟ نویان کے پریشان ہوئی، مگر پھر بھی اس بات میں سر ہلائے۔ شفا بھی آگے بڑھ کر ایک صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی، مگر اس نے جو کام کہا نویان کی سوچ کی آخری حد میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسا کچھ کہے گی۔ وہ منہ کھولے شفا کی بات سن رہا تھا۔ بابا اس پرپوزل کے لیے نہیں مانیں گے، وہ چاہتے ہیں یہیں کر کے کسی لڑکے سے شادی ہو، مگر میں نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے پتا ہے ان کا گھر والا آپشن آپ ہوں گے، مگر مجھے آپ سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ شفا کی بات پر نویان نے گہرا سانس بھر کر سکون سے اسے دیکھا، جو لب کو چلتی نروس سے بیٹھی تھی۔ اور وہ لڑکا کون ہے جس نے تمہیں پرپوز کیا؟ کیا کرتا ہے؟ نویان نے جس سکون سے سوال کیا، شفا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا وہ غصہ کرے گا، مگر لڑکا میرا یونی فیلو تھا، اب یہاں یونی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی ہے، اچھا ہے، ریسپیکٹ فل ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، وہ توجہ سے بات سنتا ہے، اگنور نہیں کرتا۔ شفا سر جھکائے بول رہی تھی۔ نویان پل بھر میں سمجھ گیا یہ محبت نہ تھی، یہ بس سیٹسفیکشن تھی جو اسے لڑکے کے رویے سے مل رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی حساس تھی، وہ توجہ سے خوش رہتی تھی اور وہ لڑکا یہی دے رہا تھا۔ عویم بھائی سے کیوں نہیں کہا یہ؟ وہ بولڈ ہیں اور سب سے بریولی بات کر لیتے ہیں، وہ منا لیتے ہیں ریان چاچو کو۔ نویان نے ایک ہی پل میں اسے عویم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کا حوالہ دے دیا تھا، ان سے ہی کہا تھا پہلے، ان کے ساتھ اسی لیے گئی تھی۔ وہ صاف انکار کر گئے، بلکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر
لے گئے کہ فیور نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں غلطی ان سے امید لگائی۔ شفا کو عویم کی بم رفتی پر افسوس ہو رہا تھا۔ نویان والی غلط فہمی اسے بھی ہوئی تھی کہ عویم اس کے لیے سب سے بات کرے گا، پر وہ غلط تھی۔ عویم کو کسی کی پرواہ کیوں ہوگی؟ عویم کی بات پر نویان نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ میں بات کروں گا، اگر کہو تو سب کو منا لوں گا، لیکن پہلے ایک بار اس لڑکے سے ملنا چاہوں گا۔ اگر مجھے وہ پسند آیا تو تم وعدہ کرو، ضد کرنے کی بجائے انڈرسٹینڈ کرو گی۔ نویان نے صاف گوئی سے پہلے ہی واضح کر دیا۔ شفا نے پرسوچ نظروں سے نویان کو دیکھا۔ جہاں سچائی تھی وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ پر یقین کرتی ہوں، آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، اور مجھے دراب پر بھی یقین ہے، وہ آپ کو پسند آئے گا۔ شفا اعتماد سے بات کرتی مسکرا کر نویان کو دیکھنے لگی۔ نویان اس کی بات پر ایک پل کے لیے چونکا۔ اتنا ٹرسٹ ایک انجان لڑکے کے لیے؟ کیا وہ واقعی سیریس تھی اس کے لیے؟ شفا اٹھ کر جا چکی تھی۔ نویان بڑوں سے بات کرنے کے الفاظ تلاش رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر عویم کو کال ملائی۔ اسے امید تو نہیں تھی کہ عویم کال پک کرے گا، مگر پھر بھی اسے معاملے میں عویم کی مدد چاہیے تھی۔ نویان، میں حنزہ سے بات کر لوں گا، اس لیے رات کو کال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عویم نے کال اٹینڈ کرتے ہی ہائی ہیلو کی بجائے اکتا کر یہ جملہ بولا، مجھے شفا کی بات کرنی ہے، حنزہ کی نہیں۔ نویان گڑبڑا کر بولا اور جلدی سے وضاحت دی، آر یو دا عویم کے تیکھے لہجے پر نویان نے بے چارگی سے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا۔ وہ کال کاٹ دے۔ عویم کا مزاج کم ہی ٹھیک ہوتا تھا اور اب بھی معمول کے مطابق بگڑا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، شفا نے آپ سے کوئی ہیلپ مانگی تھی، کسی پرپوزل کی۔ نویان کو ہر حال میں شفا اور اپنے درمیان کی وہ سر دیوار گرانی تھی۔ تبھی ڈٹائی سے بات کرتے پڑھاتے ہوئے بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم اس بات سے ٹھیک ہو؟ میں سجیسٹ کرتا ہوں اپنے فیصلے کو دوبارہ سوچو۔ میں نے اسے تمہارے پاس بھیجا ہے، اب بہتر کام کرنا۔ عویم نے اس کے سر پر دھماکہ کر کے کال کاٹ دی۔ نویان شوق بیٹھا رہ گیا۔ اس نے شفا کو نویان کے پاس کیوں بھیجا، اور اسے کیوں لگتا ہے کہ نویان شفا کی مدد کر کے غلط کرے گا؟ نویان سوچ میں ڈوبا، پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ عویم نے کہا تھا ایک بار دوبارہ سوچیے، وہ ایسا کر رہا تھا تو مطلب کوئی بات تھی۔ عویم ہمیشہ پھنساتا تھا، وہ بھی ہنٹ دے کر، تاکہ بعد میں کہہ سکے کہ میں نے تو خبردار کیا تھا۔ سوچ سوچ کر تھک چکے نویان نے سر جھٹکا۔ عویم بھائی کو لگتا ہے میں شفا میں انٹرسٹڈ ہوں، اسی لیے اسے میرے پاس بھیجا۔ حد ہے، اب مجھے خود ریان چاچو سے بات کرنی ہوگی۔ نویان اس نتیجے پر پہنچا، پہلی فرصت میں دراب نامی لڑکے سے ملے۔ اگر وہ واقعی بہتر انسان ہے تو نویان خود شفا کے لیے سب کو راضی کرے گا۔ نویان نے سب فیصلہ کرتے ہوئے ایک بات پھیلا دی جو اسے سب سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ وہ غلط کرنے والا تھا، وہ اس بات سے انجان تھا۔ حنزہ کو اچانک ہی عویم نے کال کر کے انٹرویو کی حامی بھر لی۔ کچھ پل کے لیے تو وہ سکتہ زدہ بیٹھی رہ گئی۔ کیا وہ مان گیا؟ اب جب وہ ہار مان چکی تھی، اپنے ہیڈ سے بھی کہہ چکی تھی، اور اب مزید کوئی کوشش نہیں کر سکتی، وہ مان گیا۔ وہ چیخ مار کر اٹھی اور بھاگ کر سینئرز کے آفس کی طرف بھاگی۔ عویم خان اس نیوز پیپر میں اپنا انٹرویو دے گا تو شہرت بیٹھے بٹھائے مل جانی تھی ان کو۔ سر، آئی ہیو اے گڈ نیوز، گیس واٹ؟ حنزہ کے سامنے سنہرے چہرے پر جوش کی سرخی پھیلی تھی۔ پرکشش آنکھیں اس وقت ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ عویم خان انٹرویو کے لیے مان گیا ہے، بٹ وہ صرف ایک ہی رپورٹر کو انٹرویو دے گا۔ اینڈ گیس ناؤ ہو از شی؟ اس کے جوش کو سینئرز کے پرسکون جملوں نے ٹھنڈا کر دیا۔ یعنی وہ پہلے انہیں انفارم کر چکا تھا، اور حنزہ خواہ مخواہ خوش ہوگی۔ وہ ایک احسان جتا سکے گی سب پر۔ دائیں طرف ایک صوفے پر بیٹھی وہ پھیکا چہرہ لیے بولی، آپ ہی بتا دیں، ویسے ضرورت کیا ہے بتانے کی؟ سب جانتے ہیں ہمیشہ کی طرح نائمہ احمد جیسے دلکش رپورٹر کو ہی چنا گیا ہوگا، جو بقول آپ کے سوال اتنے دلچسپ انداز سے کرتی ہے کہ جواب دینے کا دل کرتا ہے۔ ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ گھماتی حنزہ غیر دلچسپی سے بول رہی تھی۔ پورے نیوز پیپر کے اسٹاف پر وہ اپنا یوں روب جھاڑنے کا جواب خواب لیے بیٹھی تھی، اور اتنے وقت کی محنت کے بعد عویم کی صورت نظر آیا تھا۔ عویم خان جیسا مہنگا، مشہور اور مغرور سنگر جس کا انٹرویو کرنے کا کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ انہوں نے حنزہ اس انٹرویو کے لیے اسے راضی کرنے کے لیے اپنا الگ ہی مقام بنا لیتی، مگر عویم خان وہ منہ بسوڑے بیٹھی تھی جب اپنے سینئرز کے جملے پر کرنٹ کھا کر عویم خان چاہتا ہے اس کا انٹرویو حنزہ فارس لے۔ وہ حیران ہو گئی۔ اسٹاف والے الگ پریشان تھے۔ حنزہ نے گنے چنے انٹرویو لیے تھے جو ناکام ٹھہرے تھے۔ وہ اپنی پھسل جانے والی اول پھول اگلنے والی زبان کے ہاتھوں کافی
بار سیلیبریٹیز کے ہاتھوں نہ صرف ذلیل ہوتی بلکہ انٹرویو بھی ادھورے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اس کی جاب تو بس خان فیملی کی بدولت قائم تھی کہ زیان خان نے اس کی جاب کروائی تھی۔ وہ لوگ اسے نکال نہیں سکتے تھے، اسی لیے خاموشی سے اسے ایڈٹ کا کام دے دیتے تھے۔ ہنزا نے چور نظروں سے سب کے چہروں دیکھے اور دوسری جانب خونخوار نظروں سے دیکھتی نائمہ کو دیکھا۔ اس جیسی نرم میٹھا اور دلچسپ بولنے والی انٹرویو چھوڑ کر عویم خان نے ہنزا جیسی عام اور ناکام رپورٹر کو چنا۔ ہنزا بھی بے یقین تھی، مگر نائمہ کو بے چین دے کر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آج ہی تو موقع ملا تھا نائمہ کے نخروں کا جواب اس کے ہی سامنے نخرے سے دے سکتی۔ تبھی وہ سر جھٹک کر ڈرامائی انداز سے سینئرز کو دیکھتی بولی، جی سر، کیا آپ سچ؟ اس کی بات ابھی تک بیزاری سے ٹوکا گیا۔ جی ہاں، آج تک کوئی ایک انٹرویو مکمل نہیں کیا تم نے، مگر میں مجبور ہوں تمہیں پھر بھی جاب پر رکھنا پڑا، کیونکہ جس بندے سے تمہیں بھیجا ہے اس کو انکار کرنا مشکل ہے۔ اب اگر یہ انٹرویو بھی ناکام رہا تو یہاں صفائی کا کام کرواؤں گا۔ تفصیلی اوقات بتائی گئی تھی جو ہمیشہ ہی بتائی جاتی تھی۔ اب تو اسے ایک ایک لفظ یاد ہو گیا تھا، مگر وہ آج مسکرا کر سن رہی تھی۔ وجہ بس آج کا ملنے والا انٹرویو تھا جو خاص اسے سونپا گیا تھا۔ اپنے کیمرہ مین کے ساتھ وہ اس کے اپارٹمنٹ پہنچی، جس نے رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ باقی انٹرویو کی طرح اسے بھی اپارٹمنٹ میں بلوایا تھا، مگر نہیں، آج وہ کسی بات کا برا نہیں منانے والی تھی۔ عویم 5 منٹ بعد نہایا دھویا فریش سا سٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے گیلے بال بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر آ رہے تھے، جنہیں اس نے ایئر ڈرائی سے خشک کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ گرے آنکھوں میں سرخ ڈورے رت جگہوں کی علامت ہے، سفید شفاف رنگت پر ہلکی سنہری سی بڑی ہوئی شیپ۔ اس کی ڈریسنگ عام گھریلو تھی، مگر پھر بھی ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ شاید اس کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا، تبھی اس کی چائے وہ خود بنا کر لایا تھا۔ میں بنا لیتی۔ عویم نے چائے لا کر اس کے سامنے رکھی تو وہ مروتاً مسکرا کر بولی، نہیں، تم اچھی نہیں بناتی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر کے۔ میں اس دن بس، وہ ہڑبڑا کر چور نظروں سے اپنے ساتھ آئے اسٹاف کے لوگوں کو دیکھتی وضاحت دینے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ اس طرح کسی کا لحاظ کیے بنا بول دے گا۔ اٹس اوکے، لیٹس اسٹارٹ۔ وہ پل میں ہی کسی سیلیبریٹی کی طرح بیہیو کرنے لگا۔ وہ اس کے رنگ بدلنے پر حیران ہو گئی۔ آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ اس کا پہلا سوال ہی اسے اکتانے پر مجبور کر کے۔ تم جانتی ہو میرا نام؟ وہ بیزاری سے بولتا بار بار ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ ہنزا کو اس کے رویے پر اچھا خاصا تب چڑھی۔ وہ اس کا کرش ہے تو یوں بلوا کر بے عزت کیوں کروا رہا ہے؟ اس کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں تھا۔ میں یہاں انٹرویو لینے آئی ہوں، رشتہ دار بن کر نہیں۔ اس نے جتا کر اسے بتایا تو وہ سمجھ جائے۔ ہنزا بھی اس کی کزن نہیں، رپورٹر بن کر آئی۔ کیا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ وہ اب فوٹوگرافر سے پوچھ رہا تھا، جس نے بوکھلا کر ہاں میں سر ہلائی۔ یہ میرے رشتہ دار نہیں، مگر نام جانتا ہے۔ میرا نام سب جانتے ہیں۔ فضول سوالات سے پرہیز کریں مس ہنزا فارس، ضرورت کی بات کریں، میرے پاس وقت کم ہے۔ اس کی بات پر ہنزا کا چہرہ خفت سے پھیکا پڑ گیا۔ اس نے بہت سنا تھا وہ بدلحاظ اور بدتمیز ہے، مگر نہیں مانتی تھی، مگر آج دیکھ لیا۔ اس نے کچھ روایتی سوالات کیے جن کا جواب وہ بیزاری سے دیتا ہنزا کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ سنا ہے آپ کی فیملی امریکہ میں ہوتی ہے، تو یہاں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ سنبھل کر سنجیدگی سے سوال کرنے لگی تھی۔ اب آدھا سنا ہے۔ ہاں، فیملی امریکہ میں ہوتی ہے، میں یہاں بھی فیملی کے ساتھ ہوں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہنزا نے دانت پیسے۔ آپ نے یہ فیلڈ کیوں سلیکٹ کی، اور پاکستان میں ہی کیوں؟ آپ امریکہ میں بھی سنگنگ کر سکتے تھے۔ ہنزا نے بھی ٹھان لی تھی امریکہ کا تانا تو جاری رکھے گی وہ بھی۔ یہ بس ٹین ایج کا شوق تھا۔ امریکہ میں 1-2 بار ماڈلنگ کر چکا ہوں، اور پاکستان میرے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ بہت ہے۔ مجھے آفر کی گئی، میں فری تھا سو ایکسیپٹ کر لیا آفر۔ اب اسے وقت کی پرواہ نہ تھی، طنز کے تفصیلی جواب دیتا سکون سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا تھا۔ تو آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ اس فیلڈ میں آگے جانے کا ارادہ ہے یا فیملی بزنس جوائن کرنا چاہیں گے؟ اس کے سوال پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ میں پریزنٹ میں کبھی فیوچرز پلان نہیں بناتا، فیوچر کا فیوچر میں ہی پتہ چلے گا۔ اس کے الٹے سیدھے جواب پر وہ خاموشی۔ آپ کے فینس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیل ٹائپ لڑکی کیسی ہے، آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ وہی سوال کر رہی تھی جو قریباً ہر سیلیبریٹی سے کیا جاتا تھا، انٹرویو کے سوالات سے اکتایا ہوا۔ سامنے بیٹھی ہنزا کو گھور رہا تھا، جس کے سینئرز نے مختصر سا انٹرویو کہہ کر ٹائم لیا تھا، اور وہ ٹھیک ہے چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر وہ صرف اسی لیے خاموش تھا کہ وہ نویان سے وعدہ کر چکا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، نویان کی کال تھی۔ عام طور پر وہ فوری کالز کم ہی لیتا تھا، مگر اس وقت ہنزا کو ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتا روک گیا۔ عویم بھائی، 1 گھنٹہ بعد شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہے،
دادا احرام کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے، مگر وہ بیٹر فیل نہیں کر رہے، سو پلیز آپ ان کے ہائر کے طور پر آئیں۔ اسٹاک ہولڈرز سب سے زیادہ احرام دادا ہی ہیں۔ نویان شاید جلدی میں تھا، تبھی تیز تیز بولتا گیا۔ عویم نے ماتھا مسلا۔ اسے اپنے کسی سونگ کی آفیشیل ریکارڈنگ کروانی تھی جس کی ٹائمنگ اور سیٹ وغیرہ ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ آج اور آج یہ ہنزا کا انٹرویو اور اب یہ میٹنگ۔ وہ اوہ کہتا کال کاٹ گیا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ ہنزا اپنا سوال دہرانے والی تھی جب وہ بولا، یونیک لڑکی، ایسی لڑکی جو سب سے الگ ہو ہر لحاظ سے، وہ جسے دیکھ کر لڑکیاں بھی چونک جائیں۔ مجھے ہمیشہ سے سب سے الگ چیزیں اپیل کرتی ہیں۔ اس کی گرے آنکھوں میں چمک تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی سنجیدگی غائب تھی اور پہلی بار شاید اسے سوال اچھا لگا تھا۔ وہ پوری دل جمی سے جواب دے رہا تھا۔ ہنزا چونکی اور اس کی طرف دیکھا۔ کیمرہ مین نے مسکراتے ہوئے عویم کی اس پوز کی ایک ساتھ ڈھیر ساری تصویریں لیں۔ کف لنکس قریباً کوہنیوں تک فولڈ، وہ بازو سینے پر باندھے، ہر انداز میں ہر پکچرز میں پرفیکٹ آیا تھا۔ ایسی کون سی لڑکی ہوگی جسے لڑکیاں دیکھ کر چونک جائیں اور جو سب سے الگ ہو؟ ہنزا نے مسکراتے ہوئے عویم کو شک کی نظروں سے دیکھا۔ اور اب پلیز انٹرویو اینڈ کریں، مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ ہینڈ واچ پر نظر دوڑاتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہنزا نے اس بات میں سر ہلا کر انٹرویو سلیقے سے اختتام تک پہنچائے۔ یہ اس کا پہلا انٹرویو تھا جو کامیاب ہوا تھا، اور یہ عویم خان کا پہلا انٹرویو تھا جس میں اس نے اپنی لائف پارٹنر والے انتہائی پرسنل سوال کا جواب دے دیا تھا۔ سر وہی بائک والا پیچھا کر رہا ہے، میں بس کوشش کر رہا ہوں اسے ڈاج دوں، مگر یہ ناممکن ہے، وہ بہت تیز ہے، میں مخالف راستے سے لے رہا ہوں۔ اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میٹنگ میں ضروری پوائنٹس مینجمنٹ ٹیم کو نوٹ کرواتا سالک کال اٹینڈ ہونے پر ملنے والے وائس نوٹ کو سنتا جھٹکے سے اٹھا اور بنا کچھ بولے باہر کی طرف بھاگا۔ پی اے نے اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس کی پریشانی پر سوال کیا، مگر سالک موبائل پر کال ملائی چلتا جا رہا تھا۔ ارما از شی فائن؟ شی مسٹ بی اسکیئرڈ، سالک نے بے چینی سے ارما کا پوچھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا ان حالات میں وہ بہت سہم چکی ہوگی۔ سر شی از نوٹ کنفیوزڈ، وہ فی الحال ہوش میں نہیں ہے۔ سر وہ بے ہوش ہو چکی ہیں؟ ڈرائیور کے بتانے پر سالک نے بے بسی سے لب بھینچے۔ یہ دوبارہ نہیں ہونے والا، بس مجھے اپنی لوکیشن بھیجو اور چلتے رہو، اس سے ہر حال میں محفوظ رکھو، پلیز گاڑی چلاتے رہو، میں آ رہا ہوں۔ سالک نے ڈرائیور کو ہدایات دی۔ سیکرٹری سن کر ہی سمجھ گیا تھا، تیزی سے آگے بڑھا اور سالک کی گاڑی نکلوائی۔ سالک اب پولیس کو کال ملا رہا، ڈرائیور کی بھیجی لوکیشن فوری پولیس کو بھیج چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس طرف نکلا۔ پولیس آفیسرز اس سارے ایریا کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے گاڑی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس ایریا کی پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا، بائک کو بھی نوٹس کر لیا گیا تھا۔ سامنے روڈ 3 الگ راستوں میں جدا ہو رہا تھا۔ بائکر نے گاڑی سے الگ راستہ اپناتے ہوئے ایک پل کے لیے پولیس کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے اتنا بھاگے ہیں۔ راستے الگ ہو چکے تھے، گاڑی محفوظ تھی۔ واقعی غلط فہمی تھی یا بائکر نے پہچان لیا تھا، اس پر چیک رکھا گیا ہو۔ گاڑی روڈ کے سامنے آتے انڈر پارٹ میں گم ہو چکی تھی۔ پولیس آفیسرز نے انڈر پارٹ کے دوسری جانب والے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھنا شروع کی۔ دوسری جانب سے سیاہ مرسیڈیز نکل رہی تھی۔ پولیس حرکت میں آ گئی، مگر بظاہر کوئی پرابلم یا خطرہ نظر نہ آ رہا تھا، سب صحیح تھا۔ سالک بھی ریش ڈرائیو کرتا اس روڈ پر پہنچ چکا تھا۔ پولیس یا سالک کے پہنچنے تک وہ سیاہ گاڑی دوسری جانب سے نکلتی بہت آگے بڑھ گئی تھی، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ارما کی سیاہ گاڑی نے روڈ سے الگ قدر کچا راستہ لے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سالک ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہتا، اچانک گاڑی میں بلاسٹ ہوا تھا۔ بلاسٹ اتنا شدید تھا کہ گاڑی کے ٹکڑے فضا میں اڑے تھے۔ گاڑی کا نہایت بری حالت میں موجود ڈھانچہ آگ سے لپٹا ہوا تھا۔ سالک کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کپ کپا گئے تھے۔ ارما، وہ بے یقینی سے سرگوشی کرتا اچانک بریک لگا چکا تھا۔ روڈ پر چلتی گاڑیوں کا تسلسل بالکل درمیان میں رکتی گاڑی نے توڑ دیا تھا۔ لوگوں نے بمشکل ایکسیڈنٹ ہونے سے بچائے، مگر سالک کی بات کا ہوش نہ تھا۔ پولیس پہنچ چکی تھی، گاڑیاں ارد گرد رکنے لگی تھی۔ فضا میں آسمان کی طرف اٹھتے آگ کے شعلے واضح کر رہے تھے کہ گاڑی پر پہلے پیٹرول بھی چھڑکا گیا تھا، جس کی وجہ سے باڈی نے آگ پکڑی تھی، اور شاید یہ کام کیمروں سے چھپ کر انڈر پارٹ میں کیا گیا تھا۔ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہ تھا کہ گاڑی کی مضبوط باڈی اگر اس آگ کی قید میں تھی تو اندر
نازک انسانی وجود کس حال میں ہو سکتے تھے؟ دشمن نے وار کیا تھا اور بہت گہرا وار کیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت تیزی اور خاموشی سے اپنا کام کر گیا تھا، یوں کہ اندازہ بھی نہ ہو پایا تھا، اور وہ حساب لے گیا تھا۔ اور دوسری سڑک پر موجود بائک پر سوار لڑکے نے ہیلمٹ اتارا اور سنہری براؤن بکھرے بال سر جھٹک کر پھر سے سیدھے کیے۔ سنہری گندمی چمکتی رنگت پر ہیزل براؤن سی آنکھیں آگ کو تک رہی تھیں۔ معاف کرنا، اب کرو جو بھی کرنا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ پھر سے ہیلمٹ پہنتا بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ جی تو جناب، اس قصے کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں حب قلب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔